حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت شانوں کے حامل ولی ہیں نا، وہ ولی نہیں جس کی گردن پر حضور کا قدمین مبارک نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے سیدی حکیم خادم علی روڈ، آج بھی سیالکوٹ پر پورا ایک روڈ آپ کے نام پر موجود ہے حضرت۔ میں جن بزرگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا نا وہ اب بھی حیات ہے، تقریباً 70-80 سال اس وقت ان کی عمر ہو گئی ہے۔ میں نے ان کی زبان سے یہ واقعہ سنا۔ ہمارے بزرگوں کے مجاہدے ذرا دیکھو حضرت، انہوں نے کیا کیا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا، اور اس وقت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بھی 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی چشمے کے بغیر قرآن کریم پڑھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کیا کمال ہے یار، 100 سال سے عمر اوپر۔ شاید یہاں کو بندہ بیٹھا ہو جنہوں نے حکیم خادم علی کی زیارت کی، آپ انتہائی نحیف تھے، بڑے ہی کمزور تھے آپ۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا یہ کیسے ہے، کیونکہ 7ویں پشت تھی ولایت میں بھی اور حکمت میں بھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے بینائی اس قدر زیادہ تیز ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ جی نسخہ میں نے ہی تو دیو نا۔ تو آپ نے قرآن کریم بند کر کے رکھ دی۔ کہتے ہوں کیڑا نسخہ ہے جناب اکھاں تیز کرنے والا؟ تو کیونکہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ آپ کا بھی وہی رنگ تھا، آپ نے خود کو چھپایا اور بچایا۔ اس کو فرمانے لگے وہ گنڈیاں دا پانی لے کے نا تجھے جس سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چ پا لیا کر، اکھاں تیز رہن گی، اور یہ نسخہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی آگے بھیدی تھا، وہ کہتا نہیں کہ جی ترکاؤ نہ اصل گل دسو۔ کہتے یار جے کہ تو خالص شہد لب جائے نا تو او دے سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چ پا لیا، اکھاں تیز رہن گی، اے بھی نسخہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ نے نہیں آزمانا، کیونکہ اب شہد نہیں ہے، سارا کیمیکل ہے، ایویں کو پالو گے اکھ وچ تک خراب ہو جائے گی۔ یہ نسخہ نہیں آزمانا، پہلے والا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی بھیدی تھا، وہ کہتا کہ جی ٹرکاؤ نہ اصل گل دسو۔ تو بزرگ مجھے بتانے لگے کہ صاحب رو پہ، کہنے لگے یار میں تیرے کو اپنا لنگ چھپانا وا، تو ضرور کھول کے چھڑنا ہے۔ سن پھر 100 سال ہونے کو آیا، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم نہیں دیکھا۔ ایویں نہیں کسی لکھنے والے نے لکھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا۔ اسی تو حضرت جی کرتے ککھ نہیں، انہوں نے بڑا بڑا کچھ کر دیا۔ اب آگے سنو اور مزہ آئے گا۔ آگے 2 نظریے ہیں۔ پہلا یہ ہے اگر اللہ محفوظ و مامون رکھے، دیکھتا ہوں کسی غیر محرم کو گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے، آگ میں پھینکا جائے گا۔ نہیں دیکھتا اللہ راضی ہوں گے، ثواب ہوگا، جنت ملے گی۔ نہیں، دونوں نظریے نیچے۔ چاہ جنت دی نیکو کاراں نو، ڈر دوزخ دا بدکاراں نو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا۔ یہ تو تیرے 2 مکان ہیں، ہمیں ان سے کیا لگے، ہم نے تو تجھ سے لو لگائی ہے۔ فرماتے ہیں سن 100 سال ہونے کو آئے، خادم علی نے اپنی آنکھیں اتنی پاکیزہ اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کر ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ آئے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کہ میں ہر رات 2 نفلوں میں 1 قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں 15 سال اس طرح گزر گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے نفس میں تھوڑا سا موٹا پن آ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے نفس کا زور توڑنے کے لیے اگلے 15 سال اس طرح کیا کہ 1 ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ حضرت ہاں حضرت یہ تھے ہمارے بڑے۔ ایویں نہیں حضرت کہنے والے کہتے کہ ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں حضرت کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ نہ یار، ان محفلوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم ان محفلوں سے کوئی پیغام لے کر جائیں۔ حضرت ہمیں تو، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سبق تو ہے ہی کچا حضرت، اور جس کا سبق کچا ہو اس کو تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں جن کے سبق پکے تھے انہوں نے بھی سیکنڈ کی غفلت نہیں کی۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، میں نے ان بزرگوں کی بھی زیارت کی
مجھے فرمانے لگے جب حضرت علی پور شریف میں موجود ہوتے تھے تو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. ڈیوٹی کیا؟ وہ سنگیا جدو میں نماز پڑھ کے نکلا نا سردی باہر تو پہلے ہی شاپر میں توڑی پا کے رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جیسے سلام پھرنی نا میں نے جلدی سے باہر نکل جانا, شاپر میں توڑی ڈالنی اور مسجد کے باہر توڑی کا شاپر لے کر کھڑے ہو جانا. حضرت نے باہر آنا, میرے ہاتھ سے توڑی کا شاپر پکڑنا. آگے ایک موسمی نالا صاف پانی کا گزرا کرتا تھا. کہتے میں نے بھی ساتھ ہونا. پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کرنا, آپ نے اس میں قدمین شریفین لٹکا کے بیٹھ جانا نالے میں صاف پانی کا, اور جو توڑی کا شاپر ہے اس کو ڈھیل دینا ساتھ, اور پھر کیا کرنا, توڑی پکڑ کے نا ایک دانہ اس کو بہتے ہوئے پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کر تھوڑا سا آگے چلے جانا نا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس سے نہیں آنا. پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پھینکنا. جب اس نے بھی چلے جانا پھر کہنا جماعت علی یعنی واپس سے نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بھی بہ کے چلے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. اب آپ خود تصور کریں توڑی کے ایک شاپر میں کتنے ہزار دانے آتے ہوں گے. آپ نے ایک ایک دانہ پھینکتے جانا اور سبق پکاتے جانا. میں نے ان سے پوچھا بزرگوں سے حضرت اس کا مطلب کیا تھا واپس نہیں آنا؟ تو مجھے کہنے لگے اس کا مطلب یہ تھا جماعت علی جڑا سا یار دی یاد دے بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا. جو لمحہ خدا کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. اب خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ و معمور رکھے جس نے آج مغرب کی نماز نہیں پڑھی, کیا کوئی گئی ہوئی مغرب کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں حضرت, یہ لمحات بہت قیمتی ہیں, ان لمحات کی قدر کرو. اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی, تر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نائی. اور قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیونکہ آپ بھی سروری قادری تھے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں. ایسا مطلب ہے نہیں, کچھ جاہل لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مسجد چ نہ جاؤ. ان کی مراد یہ ہے جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں گئے کبھی چودھری بن کے, ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم عبد بن کے گئے. ہم یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں گئے, یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تسبیح نہیں پھیری, نہیں, انہوں نے وہ والی تسبیح نہیں پھیری کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہو. نہیں, حضرت تسبیح بھی پھرتی تھی ساتھ ان کا دل بھی پھرتا تھا حضرت. تو آپ آگے لکھتے کیا ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں. عرض کیتی اور پھر ساری زندگی کیتا کی؟ فرماندے نے ہاں اے کیتا ہی, جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو. اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو. میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا, بڑا رویا پڑھ کے, یار کیسے لوگ تھے وہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے. اس نے حضرت کا خط بنایا. اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی مونچھیں, تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہیں, جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہیں. تو اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. یہ اس طرح ہے, لوہا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں, یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے. آپ اس طرح کریں, تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں. آئے آئے, آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے؟ آپ فرماتے چلاؤ اس طرح, اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ تو تھے جنید. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. دونوں کو اقبال لائے نا, جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. حضرت نقشبندی بابے آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید. وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم, تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے.
کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے، دن گزر گیا رات بیت گئی، چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا، حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے، کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا، اوہ زید لگدا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں۔